اگلا سوال ہے کہ کئی ایک ویڈیوز میں اس بات کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ نماز میں سجدہ صاحب کے ایک سے زیادہ سنت طریقے ہیں. ہاں جی، پلیز ان تمام سنت طریقوں کو مختصراً بیان فرما دیں تاکہ ہمیں تمام سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملے. دیکھیں میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر جو ہے نا وہ مسئلہ نمبر 92 دیا ہوا ہے. سجدہ صاحب کے 5 طریقے اور کون سے 8 مواقع جن کے اوپر سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے اور کون سے 5 ایسے مواقع جس کے بارے میں مسکنسیپشن ہے کہ سجدہ صاحب ہے، حالانکہ وہاں سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے بنیادی حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان آ کے اسے مغالطے میں ڈال دیتا ہے اور وہ شخص بھول جاتا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، یہ 4 پڑھی ہیں، یہ 5 پڑھی ہیں. اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو تو تم اینڈ پہ 2 سجدے کر لیا کرو. اگر تم نے یعنی 3 پڑھی ہوئی ہوں گی اور وہ شک کے بعد، وہ تو مسلم شریف میں آگے حدیث میں بیان کر دوں گا، تو وہ اگر تم نے جو نماز تھی اتنی پڑھی ہوئی ہے تو وہ پھر شیطان کو، یہ تمہارے ایکسٹرا سجدے ہو جائیں گے، وہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے آ جائیں گے. اور اگر کم پڑھی ہوگی تو اس کی کمپنسیشن اس سے ہو جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو 3 یا 4 میں شک ہوا ہے تو وہ 2 سجدے نکالے گا. نہیں، وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس کو شک پڑ جائے تو وہ یقین پر بنیاد رکھے اور پھر آخر میں 2 سجدے نکالے. اگر کسی کو شک پڑ گیا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو یقین کیا ہوگا؟ 3، کہ 3 تو پڑھی ہیں، تو 3 پہ رکھی بنیاد، ایک اور پڑھی ساتھ، پھر 2 سجدے. یہ نہیں ہے کہ 3 کی کمپنسیشن 2 سجدوں سے ہو جائے گی. نہ سر، ایک رکوع بھی رہ جائے، ایک سجدہ بھی مس ہو جائے، رکعت رہ گی پوری کی پوری اور نماز ہی نہیں ہوگی. تو یقین پہ بنیاد رکھنی ہے. اگر کسی کو شک ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں 3 اور مغرب کی نماز تھی، تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے 2 ہی پڑھی ہیں، ایک اور ملائے اور اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لے، 2 سجدے کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی. اب وہ کرنے کے 4 طریقے تو ایسے ہیں جو یعنی ہماری کتب 6 کے اندر آئے ہیں. ان میں سے 3 طریقے تو بخاری اور مسلم میں آئے ہیں. پہلا طریقہ جو بخاری اور مسلم میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ تشہد پورا پڑھ لیں اور سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں. وہی پہلا سجدہ کیا، پھر جلسہ استراحت کیا، اس میں اذکار پڑھے، جلسہ جو ہے وہ سجود کے درمیان، پھر دوسرا سجدہ کیا اور پھر بیٹھتے ہی ساتھ ہی سلام پھیر دیں. یہ بخاری اور مسلم میں طریقہ ہے. دوسرا طریقہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں اور اس کے بعد آپ 2 سجدے کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں. اور تیسرا طریقہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے کہ نماز کے 2 سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر دوبارہ سلام پھیر دیں یوں کر کے. یہ 3 طریقے ہیں جو بخاری اور مسلم میں. چوتھا طریقہ جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تشہد پڑھیں اینڈ تک، اس کے بعد 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہد بیٹھ جائیں اور پورا تشہد پڑھ کے دائیں اور بائیں سلام پھیر دیں. یہ 4 طریقے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. ایک وہ طریقہ جو ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں وہ نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، ایک تابعی سے ابراہیم نخعی سے ثابت ہے، اور وہ یہ روایت بھی پوری پیش کرنے جوگے نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، وہ پوری روایت یہ پیش ہی نہیں کر سکتے. اس میں الفاظ ہیں کہ سجدہ صاحب میں بھی 1 سلام ہے اور جنازے میں بھی 1 سلام ہے. جنازے میں تو حنفی 2 سلام پھیرتے ہیں، جنازے میں 1 سلام ہوتا ہے دائیں طرف صرف. جنازے میں 2 سلام والی روایت جو ہے وہ ضعیف روایت ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے اور وہ بھی تابعی سے، ابراہیم نخعی سے. اگر کوئی اس کو مانتا بھی تابعی کے قول کی وجہ سے تو پھر پورا قول لے نا. اصل مقصد 2 سجدے ہے. حنفیوں والا جو طریقہ ہے اگر کوئی اس طرح بھی کر لیتا ہے تو ہو جائے گا. باقی بہتر یہ کہ آپ پہلے 4 طریقوں کے اوپر ہی عمل کریں. یہی یعنی ایک سب سے آپٹیمل چیز ہے. اچھا، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان سجدہ صاحب کرنا بھول گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ باہر بھی نکل گئے، باہر جا کے آپ کو یاد ہے واپس آئیں سجدہ صاحب کر لیں. نماز کے کافی دیر بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے وہ جو فرض پڑھے تھے اس کی 1 رکعت کم رہ گئی تھی. جیسے کہ لوگ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں، بعد میں یاد آتا ہے یار میری تو رہتی تھی، ادھر ہی کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھیں، 2 سجدے کریں، نماز ہو جائے گی. ایون آپ نے بے شک گفتگو بھی کی ہو، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نا، نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ظہر یا عصر کی نماز تھی، 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی. سلام پھیرا تو آپ علیہ السلام مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کم ہو گئی ہے، آپ بھول گئے ہیں.
تو آپ علیہ السلام فرمایا نہ نماز کام ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، یعنی آپ کو ایک کنفرم تھا کہ میں نے پوری 4 پڑھی ہیں. تو یہ جو علم غیب اور یہ سارے عقیدے بنائے ہوئے ہیں وہ کدھر گئے؟ اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا میں بھولا بھی نہیں ہوں. اوور لک ہوگی چیز. پھر آپ نے فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے، صاحب نے کہا یا رسول اللہ صحیح کہہ رہا ہے. تو آپ علیہ السلام واپس آئے، 2 رکعتیں اور پڑھی، سجدہ صاحب کیا، یعنی شروع سے نہیں پڑھی پھر. اور اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 5 رکعتیں پڑھا دی زور کی. سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں. آپ فرمایا اچھا. آپ نے اسی وقت 2 سجدے کیے، کیونکہ وہ 5 تو پہلے ہی فالتو تھی نا، اور تو ملانی نہیں. یہ جو انفی کہتے ہیں نا ایک اور ملا کے اس کو ایون کریں، غلط ہے. یہ بھی بخاری مسلم کے خلاف. اور کوئی اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کالسی تھی، اس میں الفاظ ہیں. آپ نے اسی وقت 2 سجدے کیے اور سلام پھیر کے آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اگر میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دیا کرو. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے آپ علیہ السلام ایک دم مسجد میں آ گئے اور فوراً مسجد سے باہر نکلے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم واپس آپ اس حال میں آئے کہ آپ کی مبارک زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا. آپ فرمایا میں جنبی تھا، مجھے غسل یاد نہیں رہا، تو میں غسل کرنے گیا تھا. تو سر یہ چیزیں، یعنی ان ساری چیزوں کے بعد آپ کو نبی علیہ السلام ایک نارمل انسان نظر آتے ہیں. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، آئیڈیلزم کی بات ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام اگر نارمل نہیں ہوں گے ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہوں گے.